سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم اما بعد الحمدللہ ہمارا جمع ہونے کا مقصد دو ہے. پہلا مقصد تو اللہ کا ذکر ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کچھ دیر ہمیں اللہ اپنے گھر میں اپنی یاد کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں، ورنہ اس کے لیے کیا کمی ہے ذکر کرنے والوں کی. یہ بہت بڑا کرم اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو ذکر کی طرف راغب فرما دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں اس کو بھی شامل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو میرے دل کو اپنے ذکر کی طرف راغب فرما. تو کتنی بڑی دعا ہے جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو عمل کتنا بڑا ہوگا جس کی دعا فرمائی جا رہی ہے. جیسے مجھے کوئی بہت بڑی چیز کی ضرورت ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے صحت دے، اللہ پاک مجھے آنکھیں دے، اللہ پاک مجھے پناہ دے. اس لیے دعا مانگتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں پسند ہے، ہمیں چاہیے وہ چیز. اسی چیز کے لیے بندہ دعا مانگتا ہے جس چیز کی ضرورت ہے اس کو، جس کی اہمیت ہے. تو سب سے زیادہ جاننے والے تو نبی کریم کی ذات گرامی تھی. انہوں نے بتایا کہ بھی سب سے بڑی چیز جو ہے جو اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس طرف موڑ دے اپنی یاد کی طرف. تو یہ بہت بڑی دعا ہے غفلت سے نکلنے کی، کیونکہ آج دنیا جو ہے بہت غفلت میں ہے، بہت غافل ہے، اور نہ ذکر کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، نہ ذکر کی باتوں کو سمجھتے ہیں، اور نہ ہی رغبت رکھتے ہیں اللہ کے ذکر سے. اگر کرتے بھی ہیں تو پھر وہ کوئی نہ کوئی پیچھے اس کے حساب کتاب ہوتا ہے کہ وہ کس لیے کر رہے ہیں، لیکن مقصد جو اس کا اصل ذکر کیا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس مقصد کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ ہمارا خالق ہے، رب ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، زندگی دینے والا ہے، انعامات دینے والا ہے، صحت دینے والا ہے. تو اس کا نہیں حق ہم پر کہ ہم اس کو یاد کریں، بیٹھ کر اس کی تسبیحات کریں، اس کی شان بیان کریں، اس کی تعریف کریں. کتنی بڑا حق ہے اللہ تعالیٰ کا. تو ایک تو فائدہ الحمدللہ اللہ کا کرم فرماتے ہیں. دوسری چیز ٹوٹی پھوٹی بات ہوتی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ذہن میں بات ڈال دیتے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ بات جو کی جائے ہماری زندگی کے اندر میرے لیے بھی نافع ہو اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو، تاکہ بیٹھنے کا مقصد، بات کرنے کا مقصد بھی ہو، ورنہ ویسے ٹٹر کرنے سے کیا فائدہ. تو الحمدللہ آج بھی ایک ذہن میں اللہ نے بات ڈالی ہے جو بہت قیمتی چیز ہے.
اور اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. دیکھیں عمل تو ہم کرتے ہیں, اللہ توفیق دیتے ہیں انسان کو, فرائض تو ہیں موجود, وہ تو کرتے ہی انسان, لیکن اس کے علاوہ اللہ پاک توفیق دیتے ہیں اچھے عمل کرنے کی, اور انسان عمل کو کرتا ہے. لیکن کسی کو کیا پتا, کوئی گارنٹی تو نہیں ہے اللہ اس عمل کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, پتہ نہیں. ہم ذکر کر رہے ہیں, اللہ کی شان ہے, اس کی مرضی, پسند کرے یا منہ پہ مار دے, یا کچھ بھی آپ عمل کر رہے ہیں. نہیں, سبحان اللہ, ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ اس کو قبول کرتے ہیں اس عمل کو, بلکہ اللہ کا سب سے محبوب عمل ہو جاتا ہے. دیکھ کتنی بڑی بات ہے, وہ عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل بن جاتا ہے. اور یہ اس میں اللہ پاک نے کوئی تعداد مقرر نہیں فرمائی محبوب بنانے کے لیے, بس عمل کہہ دیا, اور کہہ دیا بس یہ عمل مجھے محبوب بن جاتا ہے. کس وجہ سے؟ اگر ہم وہ بات کریں. یہ حدیث ہے الحمدللہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم کی حدیث سے روایت فرماتی ہیں, وکان احب الدین, لمبی حدیث ہے جس کے میں حدیث پڑھ رہا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس چیز کو کہ وہ عمل مجھے بہت ہی محبوب ہے, سب سے زیادہ محبوب ہے بندے کا. وہ گر کیا ہے, وہ پانا ہے. گر سمجھتے ہیں, ٹرک, نقطہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی عمل کریں پھر اس کو خیال رکھیں. یہ فائدہ ہوگا نا, کیا سمجھے؟ اس لیے بتائی جا رہی بات کہ اب جو بھی عمل کریں گے اس چیز کا خیال کریں گے. کیوں؟ کہ ہم نے اس عمل کو قبول ہی نہیں کرانا بلکہ اللہ کے دربار میں محبوب بنانا ہے. کس سے حفظ ہو؟ تو پھر اللہ کو جو محبوب ہوگی وہ بات, جو عمل ہمارا جو ہم کر رہے ہیں, تو اس کا اجر بھی آپ دیکھ لیں پھر کیا ہوگا, کیا اجر ہوگا, کیا کیا انعام اللہ پاک. محبوب اللہ کو سب سے پہلے اس کو اٹھائے گا, یہ میرا محبوب عمل ہے, اس کو اٹھاؤ. تو اگر اس طریقے سے کیا جائے جس چیز سے اللہ تعالیٰ اس کو محبوب سماتا ہے, محبوب بن جاتا ہے, ہر عمل انسان وہ چیز کرے, وہ طریقہ اختیار کریں گے. یہ حدیث کتنی پیاری حدیث ہے. وکانا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, وکانا احب الدین, کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ملے. کیا ہو اس عمل کے اندر, کیا چیز ہونی چاہیے جو اللہ کو محبوب ہو جائے؟ تو آگے ارشاد فرمایا اس کو, وعلیہ طعام علیہ صاحب. یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عمل, سب سے زیادہ محبوب ہے وہ عمل جس کو عمل کرنے والا الہی دوام ہمیشہ کرے. شرط ہے کہ جس عمل کو بندہ ہمیشہ کرے تو قبولیت کو چھوڑیں آپ, بلکہ کیا ہو جائے گا, محبوب ہو جاتا ہے. بس یہاں ہمارے لیے ایک نقطہ ہے بڑی قیمتی چیز کا, اور یہ سارا حقیقت میں تصوف کا جو ہے ماشاءاللہ, یہ جو ہم وظیفے کرتے ہیں, جو ذکر کرتے ہیں, جو اذکار کرتے ہیں, یہ اس کا حاصل ہے. اٹس اے ریزلٹ آف دس. جہاں بندہ فیل ہوتا ہے اس چیز سے فیل ہو جاتا ہے. جو کامل مشائخ ہیں اس پر اپنے مریدین کو بہت توجہ دیتے ہیں, اس پر توجہ نہیں دیتے کہ زیادہ ہو, پر کس پہ توجہ دیتے ہیں, اس کی ہمیشگی آ جائے, ہے نا. آپ کو دیکھیں اس پہ کتنا زور لگایا جاتا ہے. جو شیٹیں آپ کو دی گئی اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا, کتنا فائدہ ہوتا ہے اس سے. کیا ہوتا ہے, ہمیشگی کے لیے کہا جاتا ہے. جو لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں الحمدللہ, بہت سے لوگ نہیں لفٹ کراتے ہو. حالانکہ مشائخ کرام کا ہر نقطہ, ہر فیل جو ہوتا ہے وہ آخرت کے لیے ہوتا ہے, اور آخرت کی بہتری کے لیے ہے. نہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے جاتا ہے, نہ کوئی حساب کتاب کے لیے جاتا ہے, وہ سستی کر جاتا ہے, کوئی ادھر چل جاتا ہے. وہ تو اپنی اپنی قسمت ہے. لیکن ہر استاد جو ہے, جو اچھا استاد ہوگا, وہ کوشش ہوگی کہ میرا بچہ جو ہے, میرا اسٹوڈنٹ جو ہے فرسٹ کلاس میں پاس ہو. استاد تو اچھی ہوتا ہے نا, پوری محنت کرتے ہیں, وہ ٹائم لگاتے ہیں ان کے ساتھ. تو
الحمدللہ محنت کرتے ہیں پوری، تاکہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. اور جو آخرت کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو اس کے لیے تو پھر الحمدللہ وہ اسی انداز سے پھر جو سنسیئر قسم کے جو استاد ہوتے ہیں وہ پھر محنت کرتے ہیں. تو اس میں جو چلنے والے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ الحمدللہ. ظاہر آپ کسی کلاس میں ہیں تو میں نے تو ٹیچ کیا ہے ماشاءاللہ، کالج میں پڑھاتا رہا ہوں. ایک پریکٹیکل لائن ہے میری. 30 بچے بیٹھے ہیں، 40 بچے ہوں پڑھا رہے ہیں ان کو، تو اس میں میرا بھی یہ انتخاب ہوتا تھا جو بچہ میری کلاس میں چلتا تھا. میں بس پروفیسر تھا جیولوجی کا، جغرافی کا، پلانٹس پڑھا رہے ہیں، کچھ پڑھا رہے ہیں، میرے بڑا انٹرسٹنگ مذہب. تو اس میں یہ کہ اب 30-40 لڑکوں میں سے یا لڑکیوں میں سے کوئی ایسا ہوتا تھا، ساری کلاس نہیں، 10 اس میں سے ایسے ہوتے تھے کہ جو واقعی رسپانس کرتے تھے ٹیچر کو. تو پھر ظاہر وہ سلیکٹ ہو جاتے تھے الحمدللہ. پھر اس پہ توجہ زیادہ دی جاتی تھی، ان کو اور ٹائم دے دیا جاتا، مگر کسی اس کے وہ محبوب بن جاتے. تو یہ دیکھ دنیا کے مجھے تو یہ تجربہ ہے، الحمدللہ آخرت کو بھی دے دی مجھے تو اسٹوڈنٹ اللہ پاک نے، عورتیں بھی دے دی، مرد بھی دے دی اللہ کے بدل سے. وہی کلاس چل رہی ہے میری تو اسی کو یوز کرتا ہوں، اپنے ٹیچنگ ایکسپیرینس میں یوز کرتا ہوں. جیسے وہاں کلاس لیتا تھا یہاں بھی کلاس لیتا ہوں. تو بالکل میں تو اسی طرح تو آپ سے بات کرتا ہوں اس طریقے سے. یہ میری انداز باتوں کا ایسی ہے. تو پھر یہ ہے کہ جو چلتا ہے میری باتوں کو سنتا ہے، عمل کرتا ہے، ظاہر پھر وہ قریب ہو جاتا ہے. تو وہ تو خیر دنیا کا اسٹوڈنٹ تھا، یہ تو پھر آخرت کا اسٹوڈنٹ ایسا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی جو نہیں، جیسے ادھر سے نکال دیں، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. بک میں نہیں رہتے پھر ٹیچر کے لیے اہمیت نہیں رکھتے لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دی بات. تو یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے. آپ دیکھ لیں، آپ یہ شیٹس کرتے ہیں اور اس میں آپ محنت کرتے ہیں یا کرتے تو اپنے لیے کرتے ہیں. یہ تو ایک استاد کی مہربانی ہے الحمدللہ. اوور ٹائم لگاتا ہے آپ کے ساتھ، محنت کر رہے ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے. چھوڑ دیا بس ذکر دے کے. بہت سے مشائخ کیسے ہوتے ہیں، بس گئے سبق دے دیا، ذکر دے دیا، ختم. بس پوچھتے نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کیسے ہو رہا ہے. وہی نقش بندی، کوئی شک نہیں. اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے انسان. تو بعض پر مذاق بھی اڑاتے ہیں، یہ کیا کیا، یہ کیا نہیں، کیا ہو رہا ہے جناب تماشا لگا، یہ کیسے ہوتا ہے. لیکن کرنے والوں کو فائدہ بہت ہے اس میں. سب سے بڑی چیز جو ہے تصوف میں کیا ہے، ہمیشہ. اور کتنا بڑا انعام ہے آپ اندازہ لگا ایک عمل کا. اور عمل کیا، عمل یہ نہیں کہا کہ جناب کوئی بہت بڑا آپ کو وظیفہ دیا جا رہا ہے. کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں. عمل یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان ہے، بس وہ اتنا بھی کہہ لینا اگر کہ یار میں نے اب زندگی میں فیصلہ کرنا ہے، یا میں سونے سے پہلے نا 3 دفعہ درود شریف پڑھوں گا. ہم کیا کرتے ہیں، یار 1000 دفعہ درود شریف پڑھ کے سونا ہے میں نے، بڑا جوش، بس ہر جمعہ میں نے پڑھنا ہے. یہ ہے نا، یہ کون کہتے ہیں، یہ وہ جن کا کوئی شیخ نہیں ہے، جوش میں بس کوئی وظیفہ سنا. ایک کوئی تقریر کر رہا ہے جو اتنا صاحب وظیفہ پڑھتا ہے، رات کو سوتا ہے، ہم زیارت ہو جاتی ہے. دیکھیں اب مثال دے رہا ہوں. تو بس میں نے آج سے پڑھنا ہے. عورت مرد، عورتیں بہت شوق رکھتی ہیں کتابوں سے وظیفے کھینچنے، فلاں بزرگ سے سننے میں یہ بات کی، یہ کی ہے. ہوتا کیا ہے، میرے خیال کوئی 2-3 ہفتے چلتا ہے، 1000 سے پھر گھٹتے گڑتے ہو غائب ہو جاتا ہے. کیا فائدہ سنبھال کے کچھ بھی. اور اگر کسی بزرگ سے وظیفہ لیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا مزاج یہی تھا، بالکل ایسی مزاج تھا. وہ دیکھتے تھے یہ ہے یہ ہے یہ، ہر ایک کو ایک جیسا وظیفہ نہیں دیتے تھے. ان کو پتہ تھا ایک مدرس ہے، ایک عالم ہے، ایک پڑھاتا ہے کہیں، ایک ٹیچر ہے، ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، ایک دکاندار ہے. جانا تو سب نے لگ ظاہر ہے. اور ایک بالکل فارغ ہے. اب فارغ ہے تو اس کو 2,000 تو ٹھیک ٹھیک کر دے گا آرام سے، کھا پی کے بیٹھ کر دیا. اور یہ ٹیکسی چلانا وہ کیا کرے بیچارہ، وہ ٹیکسی چلائے یا وظیفہ کرے، وہ استقامت کیسے رکھے. یا کسی کوئی کام ہے، یا کوئی اپنا عالم ہے پڑھاتا ہے، اس نے تو ماشاءاللہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو تیاری کرنی ہوتی ہے. کیا لفظ اس کا ٹیکنیکل ذہن سے نہیں آ رہا. اس نے وہ کرنی ہے تیاری. جب وہ تیاری کرے گا درس کی تو اس کو اس پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بیچارہ کر ہی نہیں سکتے، چھٹی ہوگی ان کی. تو ایسا نہیں ہے. تصوف ہر ایک کے لیے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کو جانتا ہے کہ اس کی یہ اس قسم کا آدمی ہے، تو پھر اس کو اتنا ہی وظیفہ دیا جاتا ہے، اتنا دیا جاتا ہے کہ اس کی استقامت ہو.
لیکن نابلد لوگ کیا کہتے ہیں, لوگ جی اس کو اتنا دے دیا, ہمیں اتنا دے دیا. اچھا وہ ان کو سمجھ نہیں آتا اس میں یہ جی دیکھیں اس کو حضرت صاحب بہت پسند کرتے ہیں, اس کو بلا لیتے ہیں, اس کو اتنا دیکھیں وظیفہ دے رہے, اس کو پاگل کی پتا کہ چھوڑ کم سے ہی کام چل رہے تیرا, ضرور تمہیں پسند ہے زیادہ میں سچ دیکھیں, اور کر نہیں سکتا. ان کو پتا ہوتا ہے ٹیچر جو ہوتا ہے, ایکسپیرینس ٹیچر جو ہوتا ہے, ہی نوز کہ پڑھنے بعد بھاگ جائے گا, لیکن اس کو چلانا ہے اسے بھی. اس کی میں اور اسی لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ پہلے پوچھتے تھے, پھر اس کے مطابق کہ کیا ہے, کتنی شادی, 2 شادی 3 ہیں جی 3, پھر اس کے مطابق 3 ہی سمجھتا تھا, کیونکہ اس نے لڑنا بھی ہے, بیویوں سے جھگڑے بھی کرنے ہیں اور فیصلے بھی کرنے ہیں, اس کو اتنا کیا ٹائم ہے بیچارے کا, 3 جو کر بیٹھا قریب کریں گے 3. ایک سے مشکل ہوتا ہے مقصد, تو ایک والے بھی کہتے ہیں یہ ٹائم نہیں ملتا جناب, بڑا مشکل ہے. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو چلاتے تھے ہر لحاظ سے. ہر سوشل لائف انسان کی مختلف لائف ہے, سمجھا رہے. اصل نقطہ جو اس حدیث میں بتایا ہے, اس کی پرواہ نہ کریں. پرواہ کس کی کریں کہ ہمیشہ ہو, ہمیشہ ہو. یعنی کیا ہے, ہمیں تو اللہ کو پانا ہے. جیسے آپ کوئی کہہ رہے ہیں 1000 دفعہ دروشی پڑھیں اور ہر جمعرات کو پڑھیں, اس کے بعد 2 اتنی رکعت پڑھیں اور کریں, نبی ہم زیارت ہو جائے گی. اور لگا ہے تو وہ چھوڑ دیا. ادھر کیا ہے, اس کے شیخ نے کہا ہاں ٹھیک ہے 3 دفعہ آپ دروشی پڑھ لیں, اور 1 دروشی دے دیا اس کو اپنی طرف سے. تو اسے شروع کر 3 دفعہ دروشی پڑھنا بھول سکتا آدمی, یہ بھی بھول جاتے ہیں لوگ. اس پہ بھی استقامت بہت مشکل ہے, آپ کو بتا رہا ہوں. کہنے کو تو آپ کہنے حاجی کریں گے, لیکن بہت مشکل ہوتی ہے استقامت. شیطان بڑا تیز ہے نا, بڑے ٹیکس مارتا ہے. 3 پہ بھی اتنا اس کو دور کر دے گا نا, بڑا مشکل ہے, یہ وہ بھی نہیں کر سکے. لیکن اب یہ دیکھیں, کہاں 1000 دفعہ گیا, کہاں 3 دفعہ دروشی. جس نے 3 دفعہ دروشی استقامت کر لی, میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. اس نے کہا جی میں 3 دفعہ دروشی پڑھوں گا, اپنی زندگی کا معمول بنا لیا اس نے. کبھی اتفاق سے اس سے دروشی رہ گیا, زیارت نبی مستشریف لے آئے. تو نے ایک میں چھوڑا, میرا دروش پڑھتے چھوڑ دیا. کئی مثالیں دے سکتا ہوں. ایک دم اٹھا, وہ استغفر اللہ کیا ہو گیا, آج مجھ سے دروشی کیسے رہ گیا. دیکھا استقامت. تو جب انسان استقامت کرتا ہے اپنے وظیفوں پر, تو نہ صرف اجر ملتا ہے, اس کا اجر بھی ملتا ہے اور بلندگی بھی ملتی ہے, محبوب بھی ہو جاتا ہے اور منزل بھی پاتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اس پہ پابندی اختیار نہیں کرتا, بیعت بھی ہو گیا, وظیفہ بھی لے لیا, سب کچھ کیا, لیکن کیا ہے پابندی نہیں ہو رہی اس سے. پابندی کے بعد کیا ہے کہ 3 سال 4 سال چلا لیتا ہے, 4 سال کے بعد ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. زیادہ سے ہو گئے, بہت سے لوگ ہم نے دیکھیں کہ وہ ایک دم نہیں ہو رہے, لیکن کب ہو رہا ہے, یہ تو زندگی کا معاملہ دوستوں. استقامت کا مطلب ہے موت آنے تک ہم نے اس کو قائم رکھنا ہے. حضرت علی کی مثال دیتا ہوں آپ. اللہ کے نبی نے ایک وظیفہ بتا دیا ان کو, ہم تصویر فاطمہ کہتے ہیں, دونوں کو میاں بیوی کو بٹھا کے کہ تم یہ کیوں نہیں پڑھتے ہو, جس کو آج ہم کا سب کرتے ہیں. تو بس وظیفہ لے لیا, نبی پاک سے وظیفہ مل گیا ان کو. تو یہ سنت بھی پتہ لگے کہ نبی پاک کسی شیخ سے وظیفہ لینا جائز ہے, کیونکہ لوگ خود کر لیتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے, یہ کیا ہے. لیکن کتنا فرق ہے. ادھر مقام کیا حضرت علی کرنے لگا, وہ باب العلم ہے, سب اسی دروازے سے جا رہے ہیں علم کے اندر. اب اس دروازے سے کوئی نہیں جائے گا تو علم آخرت کی بات ہے. یہ وہ تصور حاصل نہیں کر سکتا, مور ادھر سے لگتی ہے. مقام اتنا, اور وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے 33 دفعہ 34 دفعہ 34 دفعہ یہ پڑھنا ہے. تو وہ مقام یہ نہیں میں اتنا بڑا ہوں, بلکہ یہ نہیں سوچا کہ جو کچھ بھی مجھے اب ملے گا تو وہ اس وظیفے سے ملے گا, وہ بھی استقامت سے ملے گا. آپ خود فرماتے ہیں کہ میری یہ حالت ہے کہ زندگی میں مجھ پہ ایک رات ایسی آئی ہے, صفین کی رات تھی یا اور کوئی رات تھی, جس میں جنگ کی حالت ایسی تھی, لڑائی کی ایسی حالت تھی کہ بس پوچھیں نا کہ اتنی سخت رات نہیں آئی, لیکن اس رات بھی میں نے اپنے وظیفوں کو ترک نہیں کیا, ہوش رہا میں. بھائی یہ صوفی و ذات, یہ اس میں مین چیز ہے. یہ نہیں کہ بھائی آج جو وظیفہ بتایا 100 آپ نے کرنا ہے, کوئی 100 چھوڑ دی, کبھی 10 کر لیے, کبھی نہیں کیا, کبھی کر لیا, یا یہ کہ 5-10 سال کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں, بعض 20 سال کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ لکھ لیں نوٹ, ایک دفعہ آپ آ گئے اور آپ کو وظیفہ دے دیا, یہ فار لائف, موت آنے تک کرنے کا نام استقامت ہے. ہم بس اب فارغ ہیں الحمدللہ. اور اس وظیفے کے مقابلے میں دوسری جو چیز ہے, سب سے پہلے اس کو ادا کیا جائے گا. کیسی راتیں آ جائیں, کیسی سمے آ جائیں,
کوئی چیز اس سے افضل نہیں ہوگی جو آپ نے کسی سے وظیفہ لیا ہوگا. یاد رکھیں اس کی استقامت پہلے کرنی ہے, اس کے بعد پھر دوسری چیزیں کرنی ہے ہم نے. کوالٹی چیز الحمدللہ. تو اس میں یہ فائدہ کتنا زبردست ہے. اور اگر یہ ہمارے نہیں ہے تو حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ پھر کیا ہے, اجر نہیں ملتا اس میں. آج تو لوگ اتنے کر لیے, 10 سال کر لیے, پر وہ پچھلا ذریعہ غائب ہو جاتا ہے, وہ فیل ہو گیا. تو یہ ہے ایک زبردست چیز ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وظیفہ کرنے کے لیے دیا ہے, 10 دفعہ اللہ کرنا ہے یا 15 دفعہ اللہ کرنا ہے, اس پہ کرنا ہے, تو کچھ بھی ہو جائے اس پہ کرنا ہے. اور جو واقعی سیریس آدمی ہے, مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں نا مجھے تعلق اس سے, نہ میں آپ کو اس کی ترغیب دوں گا. یہ تو میں خود آپ لوگوں کے لیے کیا ہے, اپنے لیے اس کو استقامت کے لیے اس کو شیٹوں مکمل کریں, تاکہ آپ کو پتہ لگے میں تو لوز کر رہا ہوں. دونوں چیزوں میں کسی گناہ کو چھوڑنے میں استقامت ہونی چاہیے اور نیک عمل کرنے میں استقامت چاہیے. اپنے آپ کو جج کریں ان شیٹوں کے ساتھ, تو آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ آپ کی بہترین چیز ملے گی. اس میں آپ دیکھیں کہ بھائی یہ واقعی میں یہاں کمزور ہو رہا ہوں, آج میرا وظیفہ کم ہو گیا, 10 کم ہو گئی ہیں, آج میری مجلس کیوں کم ہوئی ہے, میں کیوں نہیں گیا ہوں. سستی کی کوئی چیز نہیں ہے. سستی آئی وہ بات ختم ہوئی, بیچارہ ختم ہو گیا, محنت ختم ہو گیا, اللہ تعالیٰ کا ختم. یہ باقاعدہ ایک سسٹم ہے, انداز نہیں کام چلتا ہے. وہ جی اللہ تعالیٰ سب دینے والا, وہ جی وہ سب. اللہ پاک نے پوری قانون بنایا ہے, کوئی پرنسپل ہے, کوئی اصول ہے انسان کے لیے, اور پھر کرتے ہیں مقابلہ ہم وہ بھی تو یہ کریں ہم بھی یہ کریں. اس کا تو یہ ہے میرا کیوں نہیں ہو رہا, اس کا فلاں بدتمیز قسم کے لوگ, زبان اتنی بڑی بڑی, عقل نہیں ہے. تو کس سے مقابلہ کرتے ہیں؟ ہر آدمی مختلف ہے, کیسا اسٹوڈنٹ ہو کیسے اسٹوڈنٹ ہے, مقابلہ دوسروں سے کر رہے ہیں. اندازہ لگائیں اپنی غلطی کے ساتھ نے اس کو ایسا کیوں کر دیا, ہمیں نہیں کیا, اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا. یہ نہیں ہے اور بدتمیزی. یعنی جب شیطان کسی کو پاگل کرتا ہے نا, وہ انتہا درجے پاگل کرنا شروع کر دیتا ہے, اس کی دماغ بالکل موقوف کر دیتا ہے, پیدل کر دیتا ہے. تو سمجھ آ گئی بات. یہ بہت ضروری چیز ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے کہ الحمدللہ جو اللہ پاک نے ہمیں ذکر کی توفیق دی ہے, اور ذکر کے بارے میں کہا ہے الحمدللہ, کتابوں سے نہیں جو اس نے دے دیا وظیفہ. بھائی وہاں پڑھا تھا کتاب, یعنی یہاں تک ہے ہر عمل, چاہے آپ یہ دیکھیں دوش ایک سبحان اللہ استقامت کر جاتا ہے. سبحان اللہ کتنے وقت کہتے ہیں یہ 15 دفعہ پڑھنا ہے میں دن کے اندر, بس اتنا ہی میرے پاس ٹائم ہے. مثال دے رہا ہوں, اس نے استقامت کر لی, مر جائے ساری زندگی اس نے 15 دفعہ پڑھتا سبحان اللہ, اللہ کا محبوب عمل ہوگا 15 دفعہ پڑھنا. جب روز قیامت میں جائے گا تو کہے گا اس عمل کو اٹھاؤ کیونکہ میرا محبوب عمل ہے. اب کیا سبحان اللہ کہنے کی کتنی دیر لگتی ہے, لیکن استقامت میں ہے کام سارا بنتا ہے. وہاں نہیں سستی جی بس کون سا فرض ہے جی, کون سا, وہ آدمی فرض بن جاتی ہے چیز آخرت کے لیے. تہجد پڑھنا, اسی لیے ہمارے یہاں آپ کو دو نمازوں کے لیے کہا جاتا ہے, اشراق اور تہجد, کہ بھائی یہ لازم ہے پڑھیں اس کو. باقی کسی اس کو نہیں کہا, کیونکہ اہل نہیں ہے. شوق میں پڑھنا شروع ہو جائیں گے, ہم بھی نفل پڑھیں, ہم بھی یہ کریں, نقل میں شروع ہوتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے بجائے فائدے کی چیز کیا ہوتی ہے, نقصان دہ ہو جاتی ہے. شوق تو ہمیں ہوتا ہے لیکن پتہ ہوتا ہے شیخ, ابھی شیخ سے پوچھ کے کرنی چاہیے ساری بات. تو میں نے ایسے لوگ دیکھے 40 سال تک بڑی استقامت کی, اور جناب کے اچھے خاصے سباق سب کچھ سیکھ سا, اور 30-40 کے بعد پھر ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے. بھائی پتہ نہیں کیا بات ہے, سستی ہو جاتی ہے, پتہ ہم نہیں کر سکتے. نہیں کیسی بات ہے, گئے نا بیچارے فارغ, ساری 40 سال کی محنت ختم ہو گئی انسان. تو اس میں سب سے بڑا مجاہدہ جو اس لائن کے اندر کیا چیز ہے, پابندی. ہر فیل میں صبح کی مجلس ہو رہی ہے, پابندی اختیار کریں. شام کی مجلس ہو رہی ہے, پابندی اختیار کریں. مسجد میں آنا ہے کسی میں, پابندی اختیار کریں. کوئی نیک گناہ چھوڑنے کو شیخ کہہ رہا ہے, اس پہ پابندی اختیار کریں. آج چھوڑ دیا کل آ گیا, پھر یہ کامیاب نہیں ہوتے. کامیابی کے راز اس میں یہ ہے کہ انسان جو ہے پابندی کے ساتھ کس چیز کو اختیار کرتا ہے. ایک اور حدیث ہے اس میں دیکھیں الحمدللہ, تو کچھ ڈھیل ملتی ہے تھوڑی سی. دیکھیں اللہ کے نبی فرمایا, یہ مسلم کی حدیث ہے. فرماتے دیکھیں بھائی ایسی بات ہے, جب حدیث کو میں بتا رہا ہوں آپ کو, کہ اگر بالفرض کبھی ایسا ہو گیا, انسانی ہے نا, بالفرض کبھی ایسا ہو گیا, ہمیشہ تو نہیں ہو سکتا, کبھی ایسا ہو گیا بھائی جس طرح فرض کو اس نے تہجد کی عادت ڈالی ہے, یا صبح وظیفہ کرتا ہے اپنا صبح کے وقت جو ذکر دیا ہوا ہے اس کو ہو گیا, اور آنکھ نہیں کھلی بیچارے کی, ہو جاتے نا کبھی, یا بیمار ہو گیا,
ایسا بیمار ہو گیا بیچارہ, نہیں کچھ کر سکتا, اس وقت وظیفہ نہیں کر پایا, ہوش ہی نہیں ہے, کھانسی ایسی آ گئی, نزلہ, ہزاروں قسم کی بیماری, آدمی بیمار ہو تو پھر بیمار ہی ہے نا بیچارہ, وہ کیسے کرے گا کوئی کام, پھر تو نہیں کر سکتا نا. یا آنکھ نہیں کھلی یا کچھ اس میں سستی آ گئی, کچھ ہو گیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت کہ اس کا طریقہ ہے ایک اختیار کر سکتے ہیں آپ, کیا کہ فجر سے لے کے ظہر تک وہ آپ ادا کرنے ہیں اپنا وظیفہ, تو آپ کو پھر وہی ثواب ملے گا جو آپ رات کو ادا کرتے ہیں, تاکہ یہ بھی استقامت نہ چھوٹے گی. چلو جب چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا, قضا اس کی ہے, وہ قضا نہیں, فرضوں والی قضا نہیں ہے, لیکن مستحب ہے آپ کے لیے صوفیوں کے ذات کے. بھائی کتنا ٹائم دیا ہے, فجر سے لے کے ظہر کے درمیان جس نے ادا کر دیا. اور پھر ایک اور حدیث آتی ہے, مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ مجھ سے کبھی تہجد کی نماز نہیں ہو سکتی ہے, جو آپ نے ہمیں سکھانا تھا نا, بیماری یا کچھ ہے, تو پھر میں کیا کرتا ہوں, میں ظہر سے پہلے اس کو وہی پوری نماز 12 رکعت آپ پڑھتے تھے, کبھی 8 پڑھتے تھے, کیونکہ آپ اکثر وتر ملا لیتے ہیں اس تہجد میں, تو کہتے ہیں پھر میں ظہر سے پہلے ہی اس کو ادا کر دیتا ہوں. اپنا عمل کر کے دکھا دیا آپ نے, تاکہ اور حوصلہ بڑھے ہمارا کہ ہم اس عمل کو جاری کریں. کیسی کیسی مثالیں دیکھیں دی ہمیں. تو یہ لگتی بڑی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن بڑی اہم باتیں ہیں. آپ نوٹ کریں, ہم سے 2-3 چیزیں سمجھ آئیں کہ بھائی ایک تو بہت تعدادوں میں نہ جائیں, لمبے چوڑے وظیفے میں نہ جائیں. مقصد کیا ہے, ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. ہم نے وہ تعدادوں سے تھوڑی اللہ راضی ہوتا ہے کہ اتنی تعداد کر لو, یہ کر لو, 10,000 کر لو. الحمدللہ, بے شک 1 لاکھ کریں آپ, ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی 1 لاکھ ہی کیا, پھر 1 لاکھ ہی کیا انہوں نے. یہ نہیں ہے کہ بھائی لاکھ چھوڑ دیا, تو پھر 1 لاکھ کرتے تھے. آنکھوں میں مرچی ڈالنی پڑی جاگنے کے لیے, 1 لاکھ کی تعداد پورا کر کے سوتے تھے. وہ تو عاشق ہے نا, پھر ان کا ہم نے 1 لاکھ درود پڑھنا ہے سونے سے پہلے, وہ پڑھتے تھے. کیسے کیسے بزرگ, ہم نے نفل پڑھنی ہے, ساری زندگی اس کو ادا فرمایا انہوں نے. اللہ ہمیں اتنی طاقت دے اور جائے, لیکن فی الحال تو یہ اپنی طاقت کے مطابق آدمی چلے نا, اپنی حیثیت کے مطابق. باجد بستانی تو نہ بنے, 2 راتیں تو بن جائے گا باجد بستانی, یا رابعہ بسیہ بن جائے گی بیچاری وہ کھینچ کھانچ کی, لیکن تیسرے دن تو پھر ٹوں ہو جائے گا معاملہ. اور دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں وسیع بنا, جیسے باجد بستانی تھے. مجھ میں شوق بڑا ہے, اگر بڑھانا بھی ہے تو اپنے شیخ سے پوچھتے رہے, بڑھاتے رہے. جیسے استقامت وہ دیکھتا رہے گا, آپ کا وظیفہ بڑھاتا رہے گا, پورا کریں. تو یہ ہے کہ تھوڑا ہو لیکن ستھرا ہو, ہمیشہ ہونا چاہیے. یہ خالص سالکین کے لیے جو ہے یہ الحمدللہ بہترین میسیج ہے, بہترین میسیج ہے حدیثوں کے. انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے یہی نہیں ہے کہ بھی تھوڑے اجر والوں, تھوڑے کرنے والوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا. اور اس میں ایک اور چیز ملتی ہے, بہار ایک آدمی کو چلو بھائی آخری میں شوق ہو گیا, ساری زندگی بیچارہ مارتا رہا, دھکے ادھر ادھر گپے شپے مارتا رہا. اب وہ اس آخری میں آئی بیچارے, بیماری بھی آ گئی ہے, پریشانی بھی ہے, اور چلنا ہی مشکل ہے. اس نے کسی سنی بات کی, بھائی اب میں کیا کروں, میری استقامت گئی, کبھی میں آنے والا ہے, بس پہنچنے والا ہے, میں تو ویزا ہی لگ رہا ہے, اب میں یہ کس طرح کروں گا. نہیں, اس کو چاہیے اسی وقت نیت کر لے, نیت کر کے کہ 3 دفعہ میں نے الحمدللہ پڑھنا ہی, بس اسی کے ورد کرنا شروع کر دے. جب تک موت ہے اس پہ استقامت رکھے, الحمدللہ سواب مل جائے گا اس کو. ایسے لوگوں کے لیے فیلڈ بنا دی اللہ پاک نے کہ کوئی نہ مایوس نہ ہو کہ بھائی آج اس کو سمجھ آئی تو آج سے شروع کر دے, کل سے سمجھ پڑو. اپنی دیکھ کے لیکن وظیفے تو ہونا چاہیے نا, اپنی زندگی کے مطابق اپنے حالات بتا دے, اپنے شیخ کوئی میرے حالات ہیں, اس کے مطابق آپ مجھے وظیفہ دیں, میں الحمدللہ اپنا کام جاری رکھوں. تو اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ بھائی یہ نہیں پیچھے پڑا رہنا چاہیے. اور جی سبق اور ہمیں کچھ بتائیں یہ اشتیاق, کیونکہ یہ وہ نہ سمجھے والی بات ہے کہ اگر آپ کو شیخ آگے نہیں دے رہا ہے سبق یا کچھ ایسی چیز نہیں ہے, یہ آپ کی بہتری کی چیز ہے, نقصان دہ چیز نہیں ہے. جو دیا اس پہ بھی محبت سے آپ لگے رہیں, کم زیادہ بھی نہیں جائے الحمدللہ, بلکہ کیا ہے جو دیا ہوا ہے اس پر ہی محبت سے لگا رہے, کیونکہ یہاں زیادہ اور تھوڑے والوں کا جو ہے وہ درجات میں فرق نہیں آتا, بلکہ آتا کس میں ان نقطوں سے آتا ہے. جس کو ایک سبق بھی دیا استقامت سے رکھی ہے, پوری ختم نہیں ہوتی اس کے, الحمدللہ باضابطہ آپ کر رہے ہیں الحمدللہ مضبوطی کے ساتھ, اس سے کہیں بلند ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور کتنی بڑی بات ہے کہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں اس میں ذات اللہ کا
یہ مجالس سے ہم اٹینڈ کر رہے ہیں، یہ اللہ کو محبوب ہو جائیں. سبحان اللہ، کیا چاہیے ہمیں. جو آپ ذکر میں کل بیٹھے تھے لگے یہ تو محبوب ہے ان کا ذکر، کیونکہ کل بھی یہ آیا تھا. پچھلے آج کیا دن ہے؟ سوموار. ہاں آج پچھلے سوموار بھی تھا، اس سوموار بھی تھا، اس سوموار بھی تھا. ایک سوموار ہی پکڑ لے آدمی. کہتا ہے بڑا مشکل ہے، ملے جانا کام ہے، چلو میں سوموار سے پکی ایسے ہونا چاہیے نا. لیکن اس پہ بھی ہم قابل نہیں. سوموار کچھ ہی ہو جائے ہم نے اس ذکر کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں. الحمدللہ میں گارنٹیڈ سے کہتا ہوں مصلی پہ بیٹھ کے، اور کسی عمل کا مجھے پتہ نہیں کہ حج ضرور ملے گا، لیکن اس عمل کی گارنٹی دیتا ہوں، اس مجلس میں پوری مجلس میں اس نیت سے بیٹھ جانا ایک دن کہ میں سوموار کو بیٹھوں گا، وہ بخشش ہو جائے گی اس کی. جو اللہ کا وعدہ ہے اس چیز استقامت اختیار کرنے کی میں کروں گا. بس میں نے کیا ہے، میں یہ ایک مجلس ہے کیونکہ اسی سے میں اپنی بخشش کرا لوں گا. اور چیز یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. یہیں کتنے راستے اللہ پاک نے دیے ہیں، سب بخشش کے نہیں بلکہ اعلیٰ مقام کے. اللہ تعالیٰ الحمدللہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے دروازوں کو کھول رہا ہے تاکہ ہمارا اشتیاق تو بڑھے ہمارا، آئیں اور ہم جنت کو حاصل کریں. اور کوئی اگر بہت مرد ہے کہ جی نہیں 2 مجلس میں جایا کروں گا، نور نور، اور کہ جی میں 4 میں جاؤں گا، نور نور، جو کہ میں ہر مجلس میں جاؤں گا. کیا بات ہے ماشاءاللہ، وہ تو پھر بہت اونچی چیز ہے. اور اس حالت میں ایک اور بھی ہے کہ اگر آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کہتے ہیں میں نے جانا ہے، یا کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے جس میں واقعی وہ پہنچ نہیں سکتا، دل رو رہا ہے اس کا، تو اللہ کیا کہتے ہیں، اس کی شکل میں فرشتے بھیج دیتے ہیں وہاں پر، وہ اس کی طرف سے ذکر کرتے ہیں. سبحان، کیا انتظام ہے. وہ ذکر اس کی طرف سے کر رہے ہیں، جب ذکر سے فارغ ہوتا ہے تو پہنچتا ہے، کہتا ہے سارا جو تم نے ذکر نورانی زبانوں سے، یہ میں اس منڈے کو نہیں آ سکا. اللہ تعالیٰ مجھے پتہ ہے بہت دل رو رہا تھا اس کا، لیکن بچہ سخت بیمار ہو گیا، اس کو لے کے جانا پڑا، یا بیوی سخت بیمار ہو گئی، یا خود سخت بیمار ہو گیا، دل اس کا رو رہا تھا کہ میں کیسے نہ جاؤں، تڑپ رہا تھا اس چیز کے لیے. اللہ کہتا ہے جاؤ، بہترین فرشتہ جو آسمان سے اس کو بھیجتا ہے کہ جا تم مجلس میں شامل ہو، اس کی طرف سے تو ذکر کر. تو سارا ذکر کرتا ہے مجلس میں. ہمارا کیا ذکر، جو فرشتہ ذکر کرے گا آسمان سے آئے گا، تو وہ بیچارے کو سارا جو اس نے زندگی میں ذکر کیا ہوگا وہ، اور وہ ایک وہ نہ آنے کا ثواب کتنا ملے گا اس کو. کیوں؟ اس کی نیت تھی میں ہمیشہ کی اختیار کروں گا. موت آئے تو میری اسی طرح ہے کہ میں بڑے بڑے بزرگوں ہم نے سنتے دیکھا کہ یا اللہ اگر تم موت دے بس ہمیں اسی مجلس کے ذکر کی حالت میں موت دینا ہمیں، تاکہ ہماری استقامت قائم ہو. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سجدوں پہ اٹھا لیتے ہیں. پھر یہ ڈھکوسلے بازی آدمی کو چھوڑ دینی چاہیے کہ ہم بڑے صحیح جا رہے ہیں، ہم فلاں جا رہے ہیں. یہ سیلف ڈسیونیس ہے. یہ حدیثیں آپ کو بتاتی ہیں کہ بھی اللہ کے راستے کی مناظر کی جو قانون ہے، جو روشنی ہے، ان کو پڑھنا چاہیے. کتنا اچھا مضمون ہے، آپ یہ دیکھیں ہمارے لیے، اس کا ہم سمجھیں کہ کتنے لوگوں کو راستے نظر آ جاتا ہے، اور کیسے کیسے اللہ پاک نے اس میں انعامات رکھے ہمارے لیے. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اس میں جو بھی ہم عمل کریں اس کے اندر پابندی اختیار کریں، اور اس کو چھوڑنا بلکہ اپنی ڈائری پہ لکھ لیں بھائی میں اب جو میرے دن معمول ہے میرا یہ ہے کہ فلاں مجلس میں پابندی سے جانا ہے، اور 3 مجلسیں میرے لیے کافی ہیں، 2 مجلسیں کافی ہیں، یا ساری مجلس کافی ہیں. پھر پابندی کے ساتھ اس کو اختیار کرے الحمدللہ. اور جو شیخ وظیفہ دے رہا ہے وہ دل کے ساتھ اس کو. ویسے قضا بھی بتا دیا آپ کو کہ بھائی ہمارا صبح کا وظیفہ ہے، ہمارا صبح شام ہوتا ہے نا، صبح کا وظیفہ ہے تو کب تک کر سکتے ہیں؟ جی فجر سے لے کے ظہر کے درمیان آپ وہ تعداد پوری کر لیں بیٹھ کے. پیشے کا دکان پہ کھڑے ہوں، ٹیکسی چلا رہے ہوں، بیٹھ کے اپنی تعداد کو پوری کیا. اللہ پاک کہتا ہے وہی اجر دیا میں نے تو رات کو بیٹھ کے کرتا. اس حالت میں وہ مجبور تھا نہیں کرتا. ہر روز نہیں یہ کام چلتے، سو گیا نہیں تو بہت کوئی مجبوری ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب.